بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے کینسر کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور خواتین میں پایا جاتا ہے۔ ہم ڈاکٹرز اپنے مریضوں کے لیے جس طرح پورے کرونا میں صف اول کی فوج کی طرح ان مریضوں کو بچانے میں اپنی تمام مصروفیات کو معطل کر کے ہسپتالوں میں موجود رہے، اسی طرح ہم ایک استاد کی طرح تمام طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ معلومات بھی مہیا کرتے رہتے ہیں جو ہمارا ایک فرض ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ پائی جانے والی مرض دل کی امراض ہے، اس کے لیے بھی ہم ایک اویئرنیس کا پروگرام شروع کر رہے کیا ہوا ہے ہم نے، کارڈیک ہاؤ ٹو پریونٹ یو فرام دا کارڈیک اٹیک۔ اسی طرح پھر میں کہتا ہوں کہ دوسری سب سے زیادہ پائی جانے والی پوری دنیا میں اموات کی وجہ انفیکشس ڈیزیز ہے۔ جو کرونا آیا، کرونا نے پوری دنیا کو شکنجے میں لے لیا، شکر ہے ویکسین آئی اور اس سے کچھ سکون حاصل ہوا۔ اس کے بعد ایک ڈینگی کا مرحلہ آیا، ڈینگی پچھلے 2 ماہ سے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس کے بھی بچنے کے طریقے، صفائی کے طریقے، مچھروں کو کس طرح دور کرنا ہے اور پانی کو کہیں کھڑے نہیں ہونے دینا اور سپرے کرانی ہے اور مچھروں کو دور بھگانے والی ادویات استعمال کرنی ہے۔ ہم اس پر پچھلے 2 ماہ سے مختلف فورمز کے اوپر ایک آگاہی کی مہم میں لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں تیسری بڑی موت جو ہے وجہ وہ کینسر ہے، اور چوتھی بڑی وجہ جو ہے وہ ٹراما ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ ہیں۔ تو یہ اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے کینسر کے نام سے گنا جاتا ہے۔ چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ خواتین میں ہوتا ہے اور تقریباً مڈل ایج سے اولڈ ایج کے لوگوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں، آج کل کے مختصر ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا ایک استاد کی طرح کہ چھاتی کا کینسر کیا ہے، چھاتی کے کینسر کی علامات کیا ہیں، چونکہ میں پیتھولوجی سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ جب تشخیص مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹرز کا کام ہے، آنکولوجسٹ کا کام ہے، کینسر اسپیشلسٹ کا کام ہے کہ وہ اس کا علاج کریں۔ اکثر شکایات ہوتی ہیں کہ کینسر میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، ان کا علاج ناممکن ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کینسر میں اگر اس کو ہم جلدی پکڑ لیں تو کینسر میں کا علاج ممکن ہے، اور ہمارے پاکستان میں خواتین کیا مرد بھی، کیونکہ اویئرنیس کم ہے، تعلیم کم ہے، تو اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پہ کینسر اس کے لوگ مریض ہمارے پاس اس وقت پہنچتے ہیں جب یہ آخری مرحلے میں ہوتا ہے۔ اور چھاتی کا کینسر تو میں آپ کو ایسا بتاؤں کہ چونکہ پاکستان میں زیادہ تر ٹرائبلزم ہے اور قبائلیزم ہے، اور خواتین کم پڑھی لکھی ہیں، اور خواتین کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کم دی جاتی اجازت۔ اب تو خیر ماشاءاللہ تعلیم زیادہ ہو رہی ہے، لیکن آج اگر 50 سال پہلے جائیں تو وہ خواتین اپنی چھاتی کو یا اپنے کسی دوسری جگہ کو علامات کو بتانے میں ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں جلدی معلوم ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنے خاوند کو یا بتانے میں اتنی دیر کر جاتی ہیں کہ وہ چھاتی کا کینسر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک آگاہی مہم ہے، اکتوبر کے سلسلے میں ہمارا کردار ہے ہم ڈاکٹرز کا
کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو بریسٹ کینسر پاکستان میں کیا دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے خواتین میں کینسر ہے۔ مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر بہت زیادہ ہے، اور خواتین میں مردوں کے پروسٹیٹ کے ساتھ جتنا پروسٹیٹ کا مطلب کہ وہ بھی اسی طرح گلینڈ ہے، اسی طرح خواتین میں بریسٹ کا کینسر انتہائی عام ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن ان دونوں کینسر سے بچا جا سکتا ہے کہ ہماری خواتین اور ہمارے مرد اس کے اویئرنیس کے بارے میں پہچان جائیں۔ کینسر کیا ہے؟ ایک عام سی کینسر کا مطلب رہتا ہے کہ گلٹی ہے اپنے آسان الفاظ میں، جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور تیزی سے پھیلنے کے بعد تیزی سے بنتی ہے، اور تیزی سے بننے کے بعد وہ پھر پھیل جاتی ہے۔ سائنس کی زبان میں کہوں کہ وہ جو ہمارا سیل سائیکل ہے وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا ایک سیل ہے، سیل ڈویژن جو ہے وہ ریپڈلی پروڈیوس ہوتی ہے۔ ریپڈلی پروڈیوس ہونے کے بعد دیٹ میکس اے کلسٹر، اور کلسٹر آف سیل جو ہوتا ہے ہمارے سیل سائیکل کے اندر کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جو سیل سائیکل کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹیومر سپریسر جین، یا کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جو اس کو انہانس کرتے ہیں، جس کو آنکو جینز کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بیلنس کے مطابق ہمارا کینسر کے ہمارا جو سیل کی گروتھ ہے وہ کنٹرول رہتی ہے۔ اگر کوئی گروتھ، کوئی سیل کی تقسیم ان کنٹرولڈ ہو جائے اور بغیر کسی مقصد کے ہو جائے تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں۔ ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی، یاد رکھنا، ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی، کچھ گلٹیاں معصوم بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو پھیلتی ہیں اور جو اپنی علامات ظاہر کرتی ہیں اور جس سے موت کا خطرہ ہوتا ہے اس کو کینسر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے دیکھا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا خواتین میں جو کینسر ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ تقریباً ہر سال پاکستان کے اندر 1.3 ملین کے قریب نئے کیسز آتے ہیں، اور تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ان کی اموات ہوتی ہیں۔ کتنی زیادہ اموات ہیں بریسٹ کینسر کے مطابق؟ تو کہتے ہیں کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک کینسر، بریسٹ کینسر خواتین کا پوری دنیا میں تشخیص کر رہا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد، اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، تو 1 گھنٹے میں 30 خواتین ہوتی ہیں۔ تو آپ ملٹی پلائی کریں کہ ایک دن میں وہ کتنے خواتین جو ہیں کینسر کے ساتھ آتی ہیں، ان کا تشخیص ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے خلاف جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر اس کی مورٹیلٹی دیکھیں تو 1 woman will die of breast cancer every 13 منٹ میں، 13 منٹس۔ ڈیتھ ریٹ ڈکلائن ہو سکتا ہے، ہو بھی رہا ہے ترقی یافتہ ممالک میں، لیکن پاکستان میں ابھی جو اویئرنیس نہیں ہے اس کی وجہ سے ابھی اس کا ڈیتھ ریٹ اور اس کی وہ کم نہیں ہو رہا۔ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، اس گھڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم۔ یہ جو گھڑی آ رہی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ دیکھیں کہ یہ کینسر کس طریقے سے پھیل رہا ہے، اور ایوری 30 منٹس، ہر 10 منٹ کے بعد ایک خاتون مر رہی ہے، اور ہر پاکستان کے اندر کتنا خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ تمام لوگ اس گھڑیال کے جانے سے دیکھیں کہ کتنی تیزی سے گھوم رہا ہے، ہماری عمر کتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور چونکہ وہ حالات، جن حالات میں ہم بے خبر ہیں اور اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اس سے خبردار ہوں۔ تو اب یہ دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بریسٹ کینسر ہے بائی دا نمبرز کتنے ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مردوں میں 1% ہوتا ہے، 99 مردوں میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے لیکن 1% ہوتا ہے۔
اور सबसे आम पूरी दुनिया में यही पाया जाता है। और ख़वातीन में, अमेरिकन ख़वातीन में, पाकिस्तान की ख़वातीन का भी डाटा नहीं है, सेकंड काज ऑफ द डेथ हार्ट अटैक के बाद। और इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइविंग लिविंग रिमिशन इन द अनटिल इन द यूनाइटेड स्टेट भी अभी हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की इलाज के बाद, ये देखें एक छोटा सा सेल बनता है, ये देखें शुरू में 10 ख़वातीन मैंने शो की हैं, 1 out of 10 women have breast cancer, 90,000 female suffering breast cancer and of the 4,000 die। ये 90,000 नहीं है, अब ये 1 पॉइंट ये बढ़ चुका है, 1 पॉइंट लेटेस्ट पिछले साल का डाटा है, और ये 4.5 लाख ख़वातीन मरती हैं साल में, और 1.3 मिलियन के करीब ये जो है इसकी डायग्नोसिस होती है। एक छोटा सा ट्यूमर बनता है, एक सेल बनता है, गिल्टी बनती है, उसके बाद ये बढ़ के ये आपके बगल के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो उस तक पहुंचता है फौरन। सबसे पहली जगह जो है गिल्टी के बाद जो सूजती है ये है। इसके बाद ये पूरा अमल होता है, फिर इसके बाद देखें कि साइज बढ़ जाता है, उसका डायरेक्शन अपर आउटर काउंटेंट में सबसे ज़्यादा होता है, और फिर इसके बाद ख़वातीन का कैंसर सबसे ज़्यादा बोन में जाता है, लिम्फ नोड के बाद बोन में जाता है, और फिर इसके बाद लंग, ब्रेन, लिवर सब में फैल जाता है इसका। तो इसकी क्या रिस्क फैक्टर हैं? अक्सर डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसके कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में अभी मालूम नहीं है, और मुझे अक्सर सवाल किया जाता है, प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बताएं कि कैंसर की कोई ऐसी वजह भी है कि जिसकी वजह से मालूम किया जा सके। तो मैं कह तो नहीं सकता एज साइंटिस्ट के मुझे मालूम है, लेकिन मैं अगर अक्सर जो कहा सकता हूं कि अगर हम रिस्क फैक्टर के बारे में देख लें कि पहली बात जो है हमारा खानदान में पाई जाने वाली बीमारियां हैं। अगर खानदान में शुगर है तो बच्चों को शुगर होने का खतरा है, खानदान में हार्ट अटैक है तो इस तरीके से बच्चों में, खानदान के दूसरे लोगों में, आने वाली नस्लों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिसके अंदर हेरिडिटी है, यानी खानदान में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसकी आगे नस्ल में किसी ना किसी जगह पे अगर एक खातून को की बहन को, माँ को कैंसर है तो उसके बच्चों में कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक अमल है, रिस्क फैक्टर है। तो वो ख़वातीन आज के दिन, अक्टूबर के दिन, साल के बाद आता है, अगर उनको देखें कि हमारे यहाँ रिस्क फैक्टर, हमारे ख़ानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके ख़ानदान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लाइफस्टाइल बहुत अहम है कि आपकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल क्या है, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, सिगरेट नोशी करते हैं नहीं करते, कितना हम आजकल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तसर सी खुशी, वो मुख्तसर सी राहत जो आपको चंद लम्हों के लिए मैसर होती है उस अल्कोहल से, उस शराब से, या उस ड्रग से, या आजकल आइस पी जा रही है उससे, वो आपको उम्र भर का रोना ले जाती है। तो आप ये देखें कि अपने लाइफस्टाइल को कितनी चिकनाहट वाली चीज़ें खाते हैं। पिज़्ज़ा आम हो गया है, और वो जो रोटी पकाई जाती थी घरों में उसको आज के बच्चे नहीं खाते। तो मुझे ख़तरा है अगले 50 साल में ये जो पिज़्ज़ा वाली फैमिली बच्चे हैं, या जब बड़े हो जाएंगे, फास्ट फूड वाले ये बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना होगा, चर्बी कितनी होगी। और एक मैं अपने तजर्बे में बताऊं कि मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा ये कैंसर उन ख़वातीन के अंदर होता है जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा होता है। मेरे अपने ख़ानदान के अंदर भी जो ब्रेस्ट कैंसर 2 ख़वातीन जिनकी अमवात हुई जवानी में, वो ओबेसिटी का शिकार थी, और ओबेसिटी की उनकी वजह ये थी कि उनका खाने का स्टाइल जो था वो बहुत ज़्यादा, बल्कि वो था अनकंट्रोल्ड था। दूसरा है उम्र, बढ़ती हुई उम्र,
جو ہے وہ اس خطرے کا پیش خیمہ ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے 40 سال کی عمر ہو جائے، خواتین اپنی اویئرنیس اپنی باڈی بریسٹ ایگزامینیشن کے اوپر توجہ دیں، اور روزانہ اپنے بریسٹ کو خود نمونہ کریں اور معائنہ کریں، اور اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر جا کے اپنے ڈاکٹر سے، قریبی ڈاکٹر سے میموگرافی کرائیں یا اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں۔ اوبیسٹی کے ہمیشہ میں خلاف رہا ہوں دنیا میں آج کل دیکھیں کہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد یہ نوٹ کر لینا کہ یورپ کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ اوبیسٹی ہوگی، اور جب اوبیسٹی ہوگی تو اس کے اندر شوگر بھی ہوگی، بلڈ پریشر بھی ہوگا، ڈائبٹیز بھی ہوگی، اور اس کے اندر پھر ہارٹ اٹیک بھی ہوگا، پھر کینسر بھی ہوگا۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ آپ پریگننسی جو ہے، لیٹ میرج بڑا ایک فیکٹر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو لیٹ میرج ہوتی ہیں، پھر اگر ان کے نلی پیرٹی بچے نہیں ہوتے اور بچے پیدا کرنے والی خواتین وہ بچے ان پیدا کرنے کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کرتی ہیں، وہ ہارمونز ہوتے ہیں، اور ان ہارمونز کے ساتھ ان کو بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت عملی پہ، دعا پہ یقین رکھیں، اور اس طرح کی ادویات سے، بچے پیدا کرنے والی ادویات سے آپ پرہیز کریں۔ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر اولاد دینے پہ آئے تو ضرور دے گا۔ اس لیے آپ ان کی مصلحت کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کوئی دوائی استعمال کرنی پڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین بریسٹ کینسر جو خواتین جو اپنی دودھ نہیں پلاتی، اب اکثر ہے کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی دودھ پلاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب بریسٹ کینسر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو شرعی طور پہ حکم ہے بریسٹ دودھ پلانے کا، کیا وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتا؟ تو اگر بریسٹ فیڈنگ مکمل کی جائے تو اس سے کیا ہے، لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسٹروجن کا عمل کم ہوتا ہے، اور اس لیے وہ کچھ اب تجرباتی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بریسٹ دودھ پلانے والی مائیں، ان کو بریسٹ کینسر کے ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ ایک اس کے ساتھ ساتھ شوگر والے خواتین کو بھی بریسٹ کینسر کی شکایات ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد ایک چیز آپ سب خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے اندر اوویرین کینسر ہوا اور انہوں نے کبھی ریڈیشن کرائی، یا کسی اور جگہ پہ کوئی کینسر ہوا اور انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ لی، تو اس سے خواتین کے اندر یعنی ہارمون کا بہت عمل دخل ہے۔ کوئی بھی دوا آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ اب تو ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ آپ کو اچھے ڈاکٹرز مل سکتے ہیں، اب تو عطائی ڈاکٹرز کا زمانہ گزر گیا، اب تو اتنے حکومت کے اچھے اسپتال موجود ہیں، اچھے بریسٹ کینسر موجود ہیں، بریسٹ کینسر سینٹر موجود ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت اچھے ہاسپٹل موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ ایسے ہارمون یا ایسی چیزیں، ایسی ادویات جس کے اندر ہارمون کا استعمال ہو، اور وہ بچے بند کرنا والی ادویات یا بچے پیدا کرنے والی ادویات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ رسک فیکٹر تھے جو آپ کو، یعنی آپ کی ہیریڈٹری ہے، خاندان میں دیکھیں، اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، عمر کے حساب دیکھیں، آپ اپنی ایکٹیویٹی کی نہیں کرتے، ایکسرسائز کم کرتے ہیں، اپنی موٹاپے کا کنٹرول کریں، اگر پریگننسیز کو جو ہے اس کے زیادہ بچے پیدا کرنے والے ادویات کا استعمال کریں، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک، اور اپنے شوگر کو کنٹرول رکھیں۔ ایسی ادویات جو بچے کم کرنے ہوں یا بچے بڑھانے والے ہارمون ہوں، اس کا استعمال نہ کریں آپ۔ یہ وہ ہارمون وہ فیکٹر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جیوس کے اندر یہ جو ہارمون ہے BRCA1 اور BRCA2،
یہ فرسٹ ڈگری ریلیٹو کے اندر جو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم وائوا لیتے ہیں تو ایک پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا جین ہے جو بریسٹ کینسر کے لیے باعث بنتا ہے، تو اس کا نام یاد رکھنا، BRCA1 اور BRCA2 جینز۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنا کہ خاندانی جینیٹک ٹیسٹنگ جو ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے، کہ بریسٹ کینسر کو رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر ان خواتین کے اندر خاندان میں ہے تو یہ ٹیسٹ ضرور کریں، یہ ٹیسٹ ضرور کریں۔ جینیٹک ٹیسٹنگ ایز اے پیتھولوجسٹ میں کہتا ہوں کہ ٹیک دا ایکشن، اور اس کو ٹیک دا میسج ٹو یو۔ دیکھیں سمٹمز، چونکہ میں فزیشین نہیں ہوں، لیکن چونکہ ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم اس ٹاپک کو بھی اچھے طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو آپ کو علامت ہے وہ پہلی علامت ایسی ہے کہ گلٹی بنتی ہے، کسی حصے میں بھی گلٹی بن سکتی ہے، لیکن سب سے اگر بریسٹ کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، یوں اور یوں، تو اپر آؤٹر کوانڈرنٹ میں سب سے زیادہ کینسر ہوتا ہے۔ یہ اپر اینڈ آؤٹر، اوپر والا اور سب سے باہر والا چوتھائی جو ہے وہ سب سے زیادہ کینسر ہوتا ہے، پھر 10% نیچے آتا ہے۔ تو اکثر آپ ایسے بیٹھے ہوئے پیلپیٹ کیا کریں۔ پہلی علامات، سب سے بڑی علامات جو ہے وہ یہی ہے۔ دوسری علامات اکثر خواتین دیکھتی ہیں کہ اس کے بریسٹ کے اندر جو ہے کوئی آپ کے اندر جو نپل نیچے اندر کو چلے، جس سے ریٹریکشن کہتے ہیں، نپل ریٹریکشن نیچے چلی جاتی ہے، یا اس کے اندر کوئی ڈسچارج خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی خون بھی آ سکتا ہے، کوئی پانی بھی آ سکتا ہے، کوئی بدبودار مواد بھی آ سکتا ہے اس کے اندر۔ وہ جو وہ کینسر کا وہ صاحب اس جو گلٹی ہے، جیسے بڑھ جاتا ہے، تو جب بڑھ جاتا ہے تو اوپر والی جلد ہے نا اس کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ یعنی پیسے تو اب بریسٹ کینسر والی جلد جو ہے موویبل ہوتی ہے، لیکن جب کینسر بن جاتا ہے تو اس گلٹی کے ساتھ وہ جلد بن جاتی، وہ چپک جاتی ہے، اور اس کے اوپر ڈمپل سے بن جاتی، ڈمپلنگ کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، پھر بعض خواتین کے اندر سوجن بھی ہو سکتی ہے، بریسٹ کینسر، وہ سویلنگ ہو جاتی، اور کچھ کے اندر وہ ریڈش سا ہو جاتا ہے، یہ والا دکھا رہا ہوں، اور یہ ریڈش، اور کچھ کے اندر جب ڈیو ٹو پراسٹاگلینڈن سیکریشنز اور پین بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی علامات لمپ کے بعد ڈسچارج، اور یہ یہاں تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اگر پھر سویلنگ ہو گئی، ڈسچارج ہو گیا، ریش ہو گیا، ڈمپلنگ ہو گئی، پین شروع ہوا، تو اس کا مطلب وہ بریسٹ کینسر بڑھ گیا۔ یہ وہ تھوڑا سا میں نے دکھانے کی وہی کوشش کی کہ یہ ڈسچارج آ رہا ہے، یہ جو گروتھ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، یہ جو پکرنگ کہتے ہیں یا ڈمپلنگ کہتے ہیں، یہ نیچے اندر اس کی جلد چلی جاتی ہے، یہ سرخ ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے جس کو میں کہا۔ یہ دیکھیں ریسیس تھوڑا سا ایک سائڈ پہ اندر کو چلا جاتا ہے۔ یہ خواتین اس لیکچر کو دیکھیں اور اس کا ہمیشہ معائنہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے بعض کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، ایز اے ہول سائز کا ریسائز بریسٹ سے اس کا سائز، اور آبویسلی اسیمیٹریکل ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن سیمیٹریکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں، ہماری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے ہونٹ، ہمارے دونوں ناسٹرلز، ہمارے دونوں بریسٹ، ہر چیز کو ایک سیمیٹریکل انداز میں بنایا ہے برابر۔ اگر یہ سیمیٹری ہو جائے تو سمجھیں کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ نپل ریٹریکشن کے بارے میں نے بتایا، اس کے بعد ہے کہ سیلنگ ٹیومر جیسے اس کو چپک جاتا ہے، تھننگ جاتا آپ تک سکن ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جگہ جگہ پہ ریٹریکشن، پکرنگ ہو جاتی ہے، اور باقی اس کے بعد ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ تو یہ وہ علامات تھیں جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ اب اس کی پریونشن کیا کیا جائے؟ اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، اپنے خوراک کو بدلیں، اپنے ایکٹیویٹی بہتر رکھیں، اپنے ایکسرسائز کو دیں، اپنے سائز یاد رکھیں۔ ہمارے مائیں ہماری سارا دن کام کرتی تھیں اور اپنے کھانا خود پکاتی تھیں، جھاڑو خود دیتی تھیں پورے گھر کا۔ تو میری والدہ ماشاءاللہ 95 سال کی ہوئی، کوئی بیماری نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی شوگر نہیں۔ تو میں نے اس کی لائف سے دیکھا کم کھانا، کم سونا، زیادہ کام کرنا، فکر مند نہیں ہونا، اور اپنی باڈی کے جسم کو کنٹرول کرنا۔ یہ وہ
میسیجز ہیں جو ہم ان کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کس طریقے سے. آپ دیکھیں گوشت سے زیادہ آپ فریش فروٹ کھائیں. فریش فروٹ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انگور ہے انار ہے, یہ اللہ کی نعمتیں. یہ انار ہے, یہ سیب ہے, یہ امرود ہے, یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو آپ کو بلڈ پریشر سے بچاتی ہیں, جو آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہیں, جو آپ کو کینسر سے بچاتی ہیں. اور اس کے بعد کم کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. اوقات رکھیں کھانے کے. 5 وقت کی نماز کا پڑھنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وقت کا پابند بنا چاہتا ہے, اوقات کا پابند بنانا چاہتا ہے. اس طرح کھانے کے اوقات بھی آپ پابند رکھیں. بے وقت کا کھانا نہیں کھانا چاہیے. سگریٹ نوشی, شراب نوشی, اس سے اجتناب کریں. انشاءاللہ ان چیزوں سے بچیں, اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچیں, آپ کو کسی قسم کا بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. معائنہ کریں اپنا آپ کا. کیسے کریں ہم بچیں کیسے؟ 3 چیزوں کو یاد رکھیں. 3 things. اپنے بریسٹ کا رات کو سوتے ہوئے لیٹے ہوئے معائنہ کریں. 40 سال کے بعد تو ضرور معائنہ کریں. اور جس کے خاندان کے اندر کوئی بیماری ہے بریسٹ کینسر کی, تو وہ تو معائنہ کرے ڈیلی. پیاس سے زیادہ دبا کے نہیں, زیادہ کانشیس ہو کے نہیں, اوور تاکہ کہیں انفلیمیشن ہی نہ ہو جائے. اگر کچھ ملتا ہے تو اس کے بعد آپ میموگرافی کریں. 40 سال کے بعد تو ہر سال ایک دفعہ میموگرافی کرا دینی چاہیے. اور مردوں کو جب 50 سال کے ہوں تو ایک دفعہ PSA لیول کرا لینا چاہیے تاکہ ان کو بریسٹ کینسر نہ ہو. اور اپنے قریبی ڈاکٹر کے ساتھ, اب تو ماشاءاللہ اگر مرد ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتی تو ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ڈاکٹرز آ رہی ہیں. اب ہماری کلاس میں تو 2/3 خواتین آ رہی ہیں اور 1/3 بچے ہیں. تو اس طرح اگلے چند سالوں میں آپ کو زیادہ خواتین ڈاکٹرز ملیں گی. تو انشاءاللہ آپ اس ہچکچاہٹ سے بھی دور ہو جائیں گے کہ ہم کسی مرد ڈاکٹر کو اپنی چھاتی کا معائنہ کیسے کریں. تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جاتا. تو ان 3 چیزوں سے خود ایگزامن کریں, میموگرافی کریں اور کلینکل ایگزامینیشن کریں. 3 چیزوں سے آپ بریسٹ کینسر سے بچا جا سکتے ہیں. وہ میموگرام ہے کہ یہ نارمل ہے. اس کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا یہ چھوٹی چھوٹی نپل یہ دیکھیں برسٹ کے, اللہ تعالیٰ نے یہ دریا ہے ہمارے لیے, ہماری ماں کو, ہماری ماں کے لیے, جس نے ہمیں دودھ پلایا. ہماری ماں ایک عظیم خاتون ہے, اور مائیں ہمیشہ عظیم ہوتی ہیں. اس نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا, اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی. ان کے ذریعے سے ماؤں نے ہمیں بریسٹ ملک کے ذریعے سے 2 سال ہمیں دودھ پلایا ایسے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ نپل کے اندر نا 36 یہ سوراخ ہوتے, تقریباً 16 سوراخ ہوتے ہیں, 20 سے زیادہ سوراخ ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ایسی آتی ہیں. تو یہ اس سے سوراخ سے ہمیں دودھ ملتا ہے. تو یہ نارمل میموگراف ہے. اس کی یہ دیکھیں سٹرکچرز آپ کو نارمل نظر آ رہا ہے. اگر کچھ بڑا اور irregular localized آ جائے تو یہ بینائن ہوتا ہے. اور irregular چھوٹی چھوٹی اسپاٹس کیلسیفیکیشن آئے تو یہ ایب نارمل میموگرام ہے. تو اس سے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں کہاں پہ ہم پکڑ سکتے ہیں ایز اے پیتھولوجسٹ, آپ کو بتاؤں. یہ چھوٹا سا سائز کو خود ایگزامن کریں. یہ پی نٹ مٹر کے دانے کے برابر ہو تو آپ خود اس کو لمپ سائز کو میموگراف جو ہے نا ایوریج سائز آف دا لمپ فاؤنڈ بائی دا, اس سے چھوٹا سائز کا ہو تو میموگراف سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا سیلف. اس کے بعد آپ کو یہ بین شیپ بڑی شکل کا آ جاتا ہے. میموگرام بھی بڑا عجیب سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. یہ انگور کی شکل آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑا انگور آ گیا. یہ انگور کی شکل کا, گریپ شکل کا آتا ہے. پھر بڑی شکل میں آ جاتا ہے والنٹ سائڈ, اخروٹ کی سائڈ کا, تو وہ بہت بڑا. تو آئیں, ہم سارا دن کماتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, کبھی بھی اپنی صحت پہ توجہ نہیں جاتا. آئیں ہم
اپنی صحت پہ خود توجہ دیں اور اپنے آپ کو بھی 5 منٹ دیں. اور اسی طرح میرا ایک میسج ہے کہ اپنے خاندان کو، بچوں کو بھی ہفتے میں 1 دفعہ ٹائم دیا کریں. واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے علاوہ آپ کے بچے بھی ہیں جس کو آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی دیں ٹائم. اپنے خدا کو بھی 5 وقت نماز کا ٹائم دیں اور اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں. اور کیا ٹائم دیں؟ 40 سال کے اوپر جو خواتین ہیں وہ اپنا ایگزامینیشن کریں، اور اس کے بعد 40 سال کے اوپر کی خواتین جو ہیں میموگرافی کریں. سستی ہے، اتنی مہنگی نہیں ہے. جو واٹ از دا ٹیک ہوم میسج؟ گھر جانے کے بعد میسج کیا ہے؟ 40 سال کی خواتین وہ اپنے آپ کو سیلف ایگزامینیشن کریں اور میموگرافی کریں اور ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو کہ ہم نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، صفائی کا نظام کیسے رکھنا ہے، ورزش کیسے کرنی ہے، لائف سٹائل کیسے کرنا ہے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا. یہ خواتین معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں. ہماری خواتین محفوظ رہیں گی تو قوم محفوظ رہے گی. خواتین بہترین مائیں اس وقت ہوتی ہیں جب وہ صحت مند ہوں. خواتین بہترین ماں ہو سکتی ہے جب وہ ایجوکیٹڈ ہو. خواتین کو ان کا مقام دیا جائے، ان کا احترام دیا جائے. انشاءاللہ اس موذی مرض سے بھی ہماری خواتین محفوظ رہیں گی. سیلف ایگزامینیشن، خود یہ طریقہ کار ہے کیسے کرنا ہے. ایگزامن یور بریسٹ، یہ موو کرنا ایسے 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 5 آرام سے. یہ طریقہ کار ہے. لیٹ کے پھر اس کے بعد اپنی بغل میں اور اپنے نپل کو، بریسٹ کو، نپل کو اور آرم پٹ، ان 3 جگہوں کو آپ پیلپیٹ کریں. اف یو فیل سم تھنگ اب نارمل، ڈاکٹر کے پاس ایز اے پیتھولوجسٹ کیا کروں. تشخیص میں کیا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا سیرم مارکر نہیں ہے جس سے ہم پہلے پتہ کر سکیں، لیکن اپنے بلڈ کولیسٹرول کو چیک رکھیں، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، اور آپ کے جو دوسرے ہارمونز ہیں ان کو آپ چیک رکھیں لیب کے اندر. اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہے تو اس کی بایوپسی سے پہلے فائن نیڈل ایسپریشن ہوتی ہے، اس ایسپریشن کے کر کے چیک کرائیں. جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کچھ امیونو مارکر استعمال کرتے ہیں کہ اس بریسٹ کی کینسر کی کیا قسم ہے. تو اس طرح ہمیں آگے علاج کے لیے وہ انشاءاللہ میں کل ایک اور لیکچر دوں گا جس کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ بریسٹ کینسر کتنی طرح کا ہوتا ہے پیتھولوجی کے حساب سے، اس کی کیا پروگنوسس ہے، اور پھر ہم اپنی رپورٹ انکولوجسٹ کو دیتے ہیں. ٹریٹمنٹ کا تو مرحلہ آپ کو ایک اچھا انکولوجسٹ بتا سکتا ہے کہ سرجری ہے، کیمو ہے، ریڈیشنز ہے یا انڈوکرائن سرجری ہے. ڈپینڈنگ اپان تھا کل ہم ڈسکس کریں گے اس کو کہ ER/PR پازیٹیو ہے، PR/PR نیگیٹو ہے، HER2 پازیٹیو ہے، یا تینوں پازیٹیو ہیں یا تینوں ٹرپل نیگیٹو ہے، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علاج ہے اس کا. What should you do? Reduce fat, do exercise, balanced diet. بریسٹ فیڈ، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، الکوہل، اسموکنگ ختم کریں، اور آئیں ہم مل کے اس اویئرنیس کو آگے بڑھائیں. آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج کے اساتذہ سے یہ میں پیغام دیتا ہوں، آئیں ہم اس بریسٹ کینسر کے خلاف ایک جہاد کریں اور اپنے خواتین کو اس کی اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ اس خطرناک کینسر سے بچا جا سکے. اکتوبر کا مہینہ اس بریسٹ کینسر کے لیے اس لیے تشخیص اس کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ دنیا کا خطرناک ترین، سب سے زیادہ بڑھنے والا، زیادہ موت دینے والا کینسر ہے. دیکھیں اگر سٹیج 1 میں ہے تو 98% آپ خواتین کو بچا سکتے ہیں.
अगर स्टेज 2 में चला जाता है तो 86% लोगों को बचा सकते हैं, और स्टेज 3 में चला गया तो बचाने की खातून और ख़वातीन के बचने के चांसेस 47% से और 50% से भी कम रह जाते हैं। और अगर स्टेज 4 में चला जाता है तो बहुत कम ऐसा है कि ख़वातीन बच सकती हैं। ये वो खातून थी जी लीना, ये मशहूर व मरूफ किस्म की आर्टिस्ट थी, और इन्होंने एक पैगाम दिया है तमाम ख़वातीन के वो कि उस चीज़ को जो आपके लिए मौत का पैगाम रखे लाए, आपकी ज़िंदगी से कोई बढ़कर नहीं है। सेक्रीफाइस योर ब्रेस्ट इफ सफरिंग विद बराका, दिस लेडी हैज, दोनों अपने ब्रेस्ट को इसने सर्जरी करा ली है। तो अर्ली डिटेक्शन कंट्रोल योर लाइफ। थैंक यू सो मच। तो आज का पैगाम ये है कि इस मूजी मर्ज से बचने के लिए हम अपने ख़वातीन को अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं इस लेक्चर से पहले अपनी बेगम को 5 मिनट की वीडियो मैंने उसको सुनाया कि तबलीग जो है अपने घर से की जाती है। फिर मैंने इसको अपनी बेटी को सुनाया, और ये मैं लेक्चर पे अपनी बेटी को दूंगा। तो इस तरह आए हम मिल के इसके अवेयरनेस को बढ़ाएं ताकि इस कैंसर को कम किया जा सके। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने का सिर्फ एक तरीका है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखें। मैं एक मिसाल, एक वादा किया था कि मेरे ख़ानदान के अंदर 2 ख़वातीन को कैंसर हुआ। एक ने मेस्टेक्टमी नहीं कराई, ओबेसिटी का शिकार थी, और उसको मेरी फर्स्ट कज़न थी। उसको हम कहते रहे कि आप ब्रेस्ट के अपने वो करें, और उसको कहा कि एक बच्ची थी उसकी, और उसने हमारे सराइकी इलाके में बेटे के लिए ज़्यादा कोशिश की जाती है, तो उसने अद्वियात का इस्तेमाल किया, हालांकि उसको डॉक्टर ने मना भी किया था। उस अद्वियात की वजह से वो स्प्रेड हो गया, और उसके बाद उसने मेस्टेक्टमी भी नहीं कराई, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मेरे ख़ानदान की एक और खातून भी आज भी जिंदा है। 1996 या 97 या 98 के करीब मैं उस वक्त डेमोन्स्ट्रेटर, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर था, तो उसकी तशख़ीस हुई और उसका ERPR पॉजिटिव था और हार्मोन थेरेपी ली। आज भी वो ज़िंदा है। तो ये 2 मिसालें आपके लिए अहम हैं कि जब आपको ब्रेस्ट कैंसर का इल्म हो जाए तो फौरी तौर पे आप इसका इलाज करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।